تیسرا مصرف الیتامہ، چوتھا مصرف مساکین، پانچواں مصرف وابن السبیل۔ تو پہلے 5 حصے کیے جائیں گے اور پھر اس 5 حصے کے 5واں جو حصہ ہوگا اس کے بھی 5 حصے ہوں گے۔ تو یہ جو 5 حصے میں سے 5ویں حصے کے 5 حصے ہو رہے ہیں تو یہ خمس الخمس کہلائے گا۔ تو امام شافعی کے یہاں نفل جو دیا جائے گا خمس الخمس سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس پہلے الگ کیا جائے گا پھر اس کے بعد دیا جائے گا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ خمس میں سے دیا جائے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ 1 لاکھ روپے ہیں تو 20,000 روپے 5واں حصہ ہے، تو اس 20,000 میں سے انعام دیا جائے گا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اس 20,000 روپے کو پہلے 5 جگہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی 4,000 روپے جو امام کا حق ہے اس میں سے دے گا انعام، جو یتامہ کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، اس میں سے نہیں دے گا۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جو مجموعی رقم ہے 20,000 روپے 5واں حصہ اس میں سے دے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ 5واں حصہ الگ کرنے کے بعد جو بقیہ 4 حصے بچے، جیسے 1 لاکھ میں سے 5واں حصہ 20,000 الگ کر دیا، اب 80,000 جو ہے وہ 4 حصے ہو گئے، 4 اخماس کہلاتا ہے، تو اس میں سے نفل دے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر امام نے اعلان کر دیا کہ نفل خمس نکالنے کے بعد دیا جائے گا تو تب تو خمس نکالا جائے گا، اور اگر امیر نے اعلان نہیں کیا تو جو کل مال 1 لاکھ روپے ہے اس میں سے نفل دیا جائے گا۔ اور اگر امیر نے اعلان کر دیا کہ خمس نکالنے کے بعد، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ نفل کا دینا قبل الاحراز ہے یا بعد الاحراز۔ احراز کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ دارالاسلام میں اس کو لے آیا گیا تو گویا وہ محفوظ ہو گیا، یا یہ ہے کہ ابھی دارالحرم میں اس کو بطور نفل دے رہا۔ تو اگر قبل الاحراز ہے تو خمس میں سے خمس الخمس میں سے دے گا، اور اگر بعد الاحراز ہے تو خمس نکالنے کے بعد دے گا۔ امام مالک، امام شافعی یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو موطا میں ہے، کان الناس یعطون النفل بعد الخمس، یا امام احمد کی روایت ہے لا نفل الا بعد الخمس، یا اسی طریقے سے یہاں پر جو روایت ہے حبیب ابن مسلمہ کی اور اگلے صفحہ پر بھی عبارت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تو چوتھائی دیتے تھے اور لوٹنے کے وقت تہائی دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، اس میں بعد الخمسی کا لفظ ہے کہ خمس نکالنے کے بعد پھر انعام دیا جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل گزشتہ سبق کے اندر پچھلے صفحے پر جو آخری حدیث ہے ابن عمر کی، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی نجد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف سریہ بھیجا، میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور پھر ہمیں بہت سا مال ملا، ہمارے امیر نے ہمیں 1 اونٹ دیا، یعنی بطور انعام کے۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ہمارے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا، تو ہم میں سے ہر آدمی کو 12 اونٹ ملے، اور جو 1 اونٹ پہلے ملا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں فرمایا، اور نہ امیر کے اوپر کوئی نکیر کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو اس طرح ہم میں سے ہر ایک حصے میں 13 اونٹ آئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ امیر نے جو 1 اونٹ دیا بطور انعام کے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امیر اعلان کر دے یا اگر اعلان نہ بھی کرے تو امیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پورے مال میں سے کچھ بطور نفل کے دے سکتا ہے، بطور انعام کے دے سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ امیر کے اعلان پر موقوف ہے، اگر وہ خمس نکالنے کے بعد کا اعلان کرتا ہے تو خمس کے بعد تقسیم ہوگی، نفل دیا جائے گا، اور اگر یہ اعلان نہ کرے تو پورے مال میں سے امام صاحب کے یہاں انعام دیا جائے گا۔ حدثنا عبید اللہ بن عمر ابن میسرة الجشمی قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویة بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جاریة عن حبیب بن مسلمة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس اذا قفل۔ حبیب ابن مسلمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دیتے تھے خمس کے بعد، اور تہائی دیتے تھے خمس کے بعد جب لوٹتے۔ یہ روایت حبیب ابن مسلمہ کی مختصر ہے،
اور اس کے بعد والی جو روایت آ رہی ہے وہ طویل ترین روایت ہے۔ دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمس نکالنے کے بعد چوتھائی دیتے تھے۔ اگلی روایت آ رہی ہے اس میں ہے فی البداءتی، شروع میں، اگر شروع میں نفل دینے کی ضرورت پیش آئی تو چوتھائی دیا کرتے تھے، اور غزوے سے واپسی کے بعد اگر ضرورت پیش آئی تو تہائی دیا کرتے تھے۔ یعنی اصل میں نفل اور انعام یہ دیا جاتا ہے محنت کی بنیاد پر، کہ ایک لشکر جا رہا ہے اور اس لشکر میں سے چند افراد کو یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے 2-4 افراد جتنی ضرورت ہوئی کہ تم فلاں علاقے میں پہلے چلے جاؤ، ذرا وہاں سے بھی نمٹ لو، تو ان کی چونکہ محنت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے ان کو بطور انعام عام لشکر والوں سے کچھ زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو چند افراد جن کو سریہ کہا جاتا ہے وہ گئے اور مال غنیمت لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چوتھائی دیتے تھے اور کبھی تہائی دیتے تھے۔ لیکن یہ تہائی اور چوتھائی کس اعتبار سے؟ یہ ہوتا تھا ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے۔ اگر کوئی لشکر کسی بڑے معرکے کے لیے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابھی سارے مجاہدین تازہ دم ہیں، تو اب اگر کہا جائے کسی کو 2 افراد چند افراد کو، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا سریہ ابو قتادہ، کہ ان لوگوں کو بھیجا خیبر کی طرف جانے سے پہلے، تو یہ ابتدا ہے، یہ فی البداءتی، کیونکہ ابھی سارے تازہ دم ہیں۔ اب یہ وہاں پر گئے، انہوں نے لڑائی کی اور دشمن پر قابو پایا اور مال غنیمت حاصل کیا، تو اگرچہ مشقت تو ہوئی ان کو عام لشکر والوں کے مقابلے میں زیادہ، لیکن بہت زیادہ مشقت نہیں ہوئی، تو یہ جو مال لے کر آتے تھے تو اس کو 4 جگہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ چوتھائی حصہ ان کو دے دیا جاتا تھا سریہ والوں کو، اور باقی 3 حصہ جو ہے وہ مال غنیمت میں رکھا جاتا تھا، اور وہ پورا لشکر جو مال غنیمت حاصل کرے گا اس کے ساتھ ملا کر سب میں تقسیم ہوتا تھا، ان کو بھی ملتا تھا اس میں سے۔ تو ان کو پہلے جو چوتھائی ملا گویا وہ بطور نفل کے ہوا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، واپسی کے موقع پر مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو حکم دیا کہ تم فلاں علاقے میں ہو کر پھر آ جانا مدینہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ بڑے غزوے سے واپس آ رہے، اس میں کچھ زخمی بھی ہوں گے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، گھر جانے کا ایک شوق بھی ہوتا ہے، اس سے تو آپ متعارف میں اکثر بھاگتے ہی رہتے ہیں، تو گھر جانے کا ایک شوق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اب ایسے موقع پر حکم دیا جائے کہ ذرا تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب گھر جانا جو ہے 15 دن یا مہینہ بھر کے لیے ٹل گیا، کیونکہ پیدل اسفار ہوا کرتے تھے، اور مشقت بھی زیادہ ہے کیونکہ پہلے ہی زخموں سے نڈال ہے، پہلے ہی تھکن سے چور ہے۔ تو ان کو یہ جو مال غنیمت لاتے تھے اس کے 3 حصے کیے جاتے تھے، اور تہائی ان کو دیا جاتا تھا بطور انعام، اور 2 حصے جو ہوتے تھے وہ عام لشکر جو مال غنیمت لایا اس میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ تو چوتھائی کم ہوگا اور تہائی زیادہ ہوگا، تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ابتدا میں بھیجا جا رہا سریہ کو تو چوتھائی دیا جاتا تھا کیونکہ محنت کم ہے، مشقت کم ہے، اور اگر واپسی میں دیا جاتا تھا تو پھر انعام بڑھا دیا جاتا تھا، تو تہائی دیا جاتا تھا۔ تو غرض یہ کہ ان دونوں روایتوں میں بھی بعد الخمس کا ذکر ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے گویا امام احمد ابن حنبل کا مستدل ہے، اس سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ہماری طرف سے اس طرح کی روایت کا جواب ہے کہ یہ جب ہے جب کہ امام نے اعلان کر دیا ہو کہ تمہیں جو نفل دیا جائے گا وہ خمس نکالنے کے بعد دیا جائے گا، اس کے ہم بھی قائل ہیں، یعنی حنابی اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر امام اعلان کر دے تو خمس نکالنے کے بعد ہی نفل دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن احمد بن بشیر بن سکوان ابو محمود بن خالد الدمشقیانی المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت ابا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل۔ مکحول کہتے ہیں کہ میں مصر کی ایک عورت، قبیلہ ہذیل کی ایک عورت کا مصر میں غلام تھا، فاعتقتنی، اس نے مجھے آزاد کر دیا، فما خرجت من مصر وبها علم الا حویته علیہ فیما ارى، پس میں مصر سے نہیں نکلا مگر یہ کہ جو علم تھا اس پر میں حاوی ہو گیا، یعنی میں نے جو علم تھا وہاں اس علاقے میں علماء سے رابطہ کر کے حاصل کر لیا، فیما ارى، جو میرے رائے اور میرے معلومات کے مطابق تھا، ثم اتیت الحجاز، پھر میں حجاز آیا، فما خرجت منها وبها علم الا حویته علیہ فیما ارى،
بس میں وہاں سے نہیں نکلا مگر یہ کہ جو علم تھا میں اس پر حاوی ہو گیا، یعنی میں نے اس کو حاصل کر لیا، فیما ارا جتنا میرے علم کے مطابق تھا۔ ثم اتيت العراق فما خرجت منها وبها علم الا حويت عليه فيما ارى، پھر میں عراق آیا، بس میں وہاں سے نہیں نکلا مگر یہ کہ جتنا علم تھا اس پر میں حاوی ہو گیا، اس کو میں نے جمع کر لیا، حاصل کر لیا جو میرے معلومات کے مطابق تھا۔ ثم اتيت الشام، پھر میں ملک شام آیا، فغربلتها، میں نے ملک شام کو چھان مارا، کل ذالک اسأل عن النفل، ہر ایک سے میرے نفل کے بارے میں پوچھا، فلم اجد احدا یخبرنی فیہ بشیء، مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو مجھے اس کے بارے میں بتلاتا، حتی لقیت شیخنا یقال له زیاد بن جاریہ التمیمی، یہاں تک کہ میری ملاقات زیاد ابن جاریہ التمیمی سے ہوئی، فقلت له هل سمعت في النفل شيئا، میں نے کہا کہ کیا تم نے نفل کے بارے میں کچھ سنا؟ قال نعم سمعت حبیب بن مسلمة الفہری یقول شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل الربع في البطاءة والثلث في الرجعة، ہاں میں نے حبیب ابن مسلمہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں چوتھائی اور لوٹتے وقت ثلث بطور نفل دیا۔ یہ روایت مکحول کی ہے اور یہ روایت پچھلی روایت کے مقابلے میں تفصیلی ہے۔ اس روایت میں مکحول سب سے پہلے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ مکحول مشہور محدث اور مشہور فقیہ ہیں اور اکثر روایات میں سند میں ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ بتلاتے ہیں کہ میں قبیلہ حذیل کی ایک عورت کا غلام تھا، اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ عمر ابن سعید ابن عاص کے غلام تھے، انہوں نے قبیلہ بنو حذیل کے ایک آدمی کو ان کو ہبہ کر دیا اور جس کو ہبہ کیا تھا اس نے ان کو آزاد کیا۔ اور ابن زریر کہتے ہیں کہ یہ سعید ابن عاص کے غلام تھے، انہوں نے مصر کی ایک عورت کو ہبہ کر دیا اور اس عورت نے ان کو آزاد کیا، جیسے کہ اس روایت میں بھی ہے کہ قبیلہ بنی حذیل کی ایک عورت کا میں غلام تھا مصر میں اور اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے حصول علم کے اندر اپنا وقت لگایا، یعنی غلامی کے زمانے میں گویا یہ حصول علم کی چاہت رکھتے ہوں گے اور انتظار میں تھے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں علم حاصل کروں۔ چنانچہ غلامی کے زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے غلام کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ آخر کی خدمت کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آزادی ملی انہوں نے مصر میں جن جن علماء سے رابطہ ہو سکتا تھا ان سے رابطہ کیا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حویت علیہا، میں اس پر حاوی ہو گیا، میں اس پر چھا گیا، میں نے اس کو جمع کر لیا، یعنی میں نے سارے علماء سے جو اس علاقے میں تھے ان سے علم حاصل کیا۔ وہاں سے پھر حجاز کی طرف سفر کیا اور اس حجاز کے علاقے میں جتنے علماء سے ان سے قرآن و حدیث کا جو علم تھا وہ میں نے حاصل کیا۔ تو میں نے اپنی دانش اپنے علم کے مطابق کسی کو نہیں چھوڑا، جس کا بھی پتہ چلا فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے میں عراق گیا، وہاں کے علماء سے میں نے علم حاصل کیا، وہاں سے میں ملک شام گیا، وہاں سے میں نے فغربلتها، غربال کہتے ہیں چھلنی کو، مقصد یہ ہے کہ میں نے اس پورے علاقے کو چھان مارا، یعنی جس کے بارے میں پتا تھا کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے یا اس کے پاس کوئی علم ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا تھا اور میں نے اس سے علم حاصل کیا۔ اور ہر ایک سے میں نے نفل کے بارے میں پوچھا، یعنی ان کو یہ روایت ملی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں چوتھائی اور لوٹتے وقت تہائی دیا کرتے تھے، لیکن بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، یا مطلق نفل کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور نفل دیتے تھے تو کس اعتبار سے دیتے تھے۔ انہوں نے ہر ایک سے سوال کیا لیکن کوئی تسلی بخش ان کو جواب نہیں ملا، چنانچہ ان کی ملاقات ہو گئی زیاد ابن جاریہ التمیمی سے، ان سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے مسئلہ بالکل واضح کر کے بتلا دیا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے روانہ ہوتے اور اس میں سے کوئی سریہ بھیجتے تو چونکہ یہ ابتدا تھی، لوگ تھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، مشقت کم ہوتی تھی، تو لہذا سریہ جو مال لے کر آتا تھا اس میں سے چوتھائی دیا کرتے تھے، اور اگر غزوے سے واپسی کا وقت ہے تو اس میں مشقت زیادہ ہوگی
جیسے کبھی تفصیل میں بتلایا. تو اب وہ مال اگر لے کر آتا تھا تو اس میں سے سریہ والوں کو بطور نفل کے تہائی دیتے تھے، اور باقی جو 2 تہائی تھا وہ کل مال غنیمت میں اس کے ساتھ شمار کر کے سارے مجاہدین پر برابر برابر تقسیم ہوتا تھا، اس میں سے ان کو بھی حصہ ملتا تھا. تو پہلے جو ملا وہ بطور انعام، اور بعد میں مجاہد ہونے کی وجہ سے ان کو حصہ ملتا تھا، اس کے اندر ان کے انعام کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہاں پر اس سے جو روایت ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نفل کے، بطور انعام کے جو سریہ والے تھے ان کو کچھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ سامان جو ہے پھر بقیہ جو ہوتا تھا وہ تمام مال غنیمت کے ساتھ شریک کر لیا جاتا تھا. باب فی السریہ ترد علی اہل العسکر، یہ باب لشکر کے بیان میں جو اہل لشکر کی طرف لوٹتا ہے، اہل لشکر سے آ کر مل جاتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق ببعد هذا. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافى دماؤهم. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت ہے کہ المسلمون تتکافا دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں. یسعی بذمتہم ادناہم، ادنا مسلمان امن ان کو امن دے سکتا ہے، ادنا مسلمان امن دے سکتا ہے. ویجیر علیہم اقصاہم، اور دور والا ان کو امن دے سکتا ہے، پناہ دے سکتا ہے. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اور ایک مسلمان دوسرے کی ان کے مخالفین کے مقابلے میں مدد کرے. يَرِدُ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، مضبوط سواری والا، طاقتور سواری والا کمزور سواری والے کے ساتھ رہے. يَرِدُ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، طاقتور سواری والا کمزور سواری والے کے ساتھ رہے. وَمُتَسَرِّهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، اور سریے میں جانے والا سریے میں نہ جانے والوں پر تقسیم کرے. لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، اور کوئی مومن کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور نہ ایک ذمی اس کے عہد میں. وَلَمْ يَذْكُرْ ابن اسحاق القود والتکافا، ابن اسحاق نے قود اور تکافا کو ذکر نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی یہ روایت ہے، اس میں وَمُتَسَرِّهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ یہ ترجمۃ الباب کے مطابق ہے، اور اس جملے کی وجہ سے امام ابو داؤد یہ روایت لائے ہیں. وَمُتَسَرِّهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو لشکر میں سے نکل کر سریے میں جانے والے ہیں وہ جب مال لے کر آئیں تو ایسا نہیں کہ سارا مال خود آپس میں تقسیم کر لیں، بلکہ قاعدہم جو سریے میں نہ جانے والے ہیں، عام لشکر کے ہیں، ان کو بھی دیں. اب اس کا تقسیم آپ کو معلوم ہے کہ اگر ابتدا میں ہے تو چوتھائی ان کو ملے گا، اور باقی 3 حصے جو ہے وہ عام لشکر والوں کے لیے مال غنیمت میں شریک ہوں گے. اسی طریقے سے اگر رجعت کے موقع پر ہے، واپسی کے موقع پر ہے، تو تہائی ان کو ملے گا اور باقی 2 تہائی مال غنیمت میں شمار ہوگا اور سب کو ملے گا. تو اسی ترجمۃ الباب کی اس جملے کے ساتھ مناسبت ہے. اصل یہی ہے کہ جو سریے والے ہیں جب واپس آئے تو وہ لشکر والوں کے ساتھ مل جائیں، اور جب لشکر والوں کے ساتھ ملیں گے تو جو مال لائیں گے تو وہ بھی لشکر والوں کے ساتھ ملے ہوئے مال کے اندر شریک کیا جائے گا. لیکن یہاں پر چند جملے اس روایت کے اندر ہے تو ان کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. پہلا جملہ ہے المسلمون تتکافا دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں، یعنی قصاص میں، دیت میں. اگر ایک مسلمان فرض کرو دوسرے مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو اب قصاص لیا جائے گا، خطأً قتل کرتا ہے تو دیت لی جائے گی. ایسا نہیں کہ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اگر قاتل کسی بڑے خاندان کا ہے، اشراف میں سے ہے تو معاف کر دیا جاتا تھا، اور اگر کسی کم برادری والے کا ہے تو گردن اڑا دی جاتی تھی. تو بحیثیت مسلمان کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو برابر ہے، چاہے وہ اونچے خاندان کا ہو چاہے وہ ادنا خاندان کا ہو.
تو جان سب کی برابر ہے. اگر قصاص کا معاملہ ہے تو قصاص بھی لیا جائے گا، چاہے قاتل کسی بھی خاندان سے ہو. یا اسی طرح دیت کا معاملہ ہے تو دیت لی جائے گی، چاہے قتل کرنے والا یا جرم کرنے والا کسی بھی خاندان سے ہو. تو مسلمانوں کے خون برابر ہیں. ایسا نہیں کہ یہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے. زمانے جاہلیت میں یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اگر اشراف کے خاندان کا کوئی آدمی کسی نے مار دیا تو مارنے والا کوئی بھی ہو، جو دوسرے غیر اشراف ہیں تمہارے 2 مارے جائیں گے. تم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کو مارا تو ہم تمہارے خاندان کا مرد کو مارے، چاہے عورت کو مارنے والی عورت ہی ہو، لیکن مارا جائے گا تمہارے خاندان کا کوئی مرد. تو یہاں پر یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اعلیٰ اور یہ ادنا ہے، اعلیٰ ہے تو معاف کر دیا جائے گا اور ادنا ہے تو پکڑ لیا جائے گا، ایسا نہیں. یسعی بذمتہم ادناہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا مسلمان امن دے سکتا ہے. یعنی اگر ادنا درجے کے مسلمان نے امن دیا تو اب دوسرے کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تیرے مقابلے میں اعلیٰ، تو کون ہوتا ہے امن دینے والا؟ ہم تو نہیں مانتے تیرے امن کو، ہم کس کی گردن اڑائیں گے. اس امن کا اعتبار کیا جائے گا. اب ادنا مسلمان امن دینے والا، اس میں 2 صورتیں ہیں، 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ عدد کے اعتبار سے کم ہو. فرض کیجئے کہ یہ پوری جماعت ہے 850 افراد کی، اور اس میں سے ایک آدمی نے کسی کافر کو امن دے دیا اور باقی جو 849 ہے کہہ رہے ہیں تو ہوتا کون ہے امن دینے والا؟ ہم تو نہیں امن دیتے، ہم تو گردن اڑائیں گے نہیں. تو عدد کے اعتبار سے ایک ادنا ہوا نہیں ہوا، تو لہذا اس کے امن کا اعتبار کیا جائے. اب اس کی جان محفوظ ہوگی. اور دوسرا مطلب ہے حیثیت کے اعتبار سے ادنا ہو. جیسے مثال کے طور پر غلام ہے، عورت ہے، اگر غلام نے امن دیا تو اس کے بھی امن کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک غلام کے امن کا جو اعتبار ہوگا شرط یہ ہے کہ غلام معزون للقتال ہو، آقا نے اس کو قتال میں شرکت کی اجازت دے رکھی ہو. اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کے علاوہ امام محمد ہو یا بقیہ فقہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً غلام کی اجازت کا اور امن کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے وہ معزول للقتال ہو یا محجور ہو. اسی طریقے سے عورت، ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر عورت نے امن دے دیا تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا. شحنون مالکی وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر نے اجازت دے دی تو تب تو عورت کے امن کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر امیر اجازت نہ دے تو پھر عورت کے امن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ مطلقاً عورت کی اجازت کا اعتبار ہوگا. ہاں، بچے کے امن کا پھر اتفاق اعتبار نہیں ہوگا. غلام کی بھی اجازت کا امن کا اعتبار ہوگا، عورت کے بھی امن کا اعتبار ہوگا. تو یہاں ادنا کا جو لفظ ہے اس کے 2 مطلب ہے، یا تو عدد کے اعتبار سے ادنا ہو یا حیثیت کے اعتبار سے ادنا ہو. حیثیت کے اعتبار سے ادنا میں غلام بھی آ جائے گا اور عورت بھی. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے شرط یہ ہے کہ وہ عبد معزول للقتال ہو، غیر معزول للقتال یعنی عبد محجور کی امن کا اعتبار امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نہیں ہوتا، بقیہ کیا اعتبار ہوتا ہے. وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، دور والا پناہ دے سکتا ہے. بظاہر یہ جملہ اور ماقبل کے جملے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن علماء نے فرق یہ کیا کہ مثال کے طور پر دار الحرب ہے، اور دار الحرب کے ایک قریب کا علاقہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں اور ایک دور کا علاقہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں. فرض کیجئے کہ سہارنپور ہے وہ دار الحرب ہے، اور اس کے برابر میں ضلع مظفر نگر ہے، اور اس سے پھر ملا ہوا ضلع میرٹھ ہے. تو میرٹھ ابعد ہو گیا اور مظفر نگر سہارنپور کے مقابلے میں اقرب ہو گیا. اب اگر ضلع میرٹھ والوں نے ضلع سہارنپور والے کے کسی آدمی کو امن دے دیا تو ضلع مظفر نگر والوں کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم قریبی تھے، ہمارا حق تھا. تو ہوتا کون ہے امن دینے والا؟ تو جو ابعد ہوتا ہے اس کے بھی امن کا اعتبار کیا جائے گا. یہ جملے کا مطلب ہے وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، اقصا یعنی ابعد. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے ان کے مخالفین کے خلاف. یعنی اگر وہ لڑائی کے لیے پکارے تو لڑنے کے لیے جاؤ، اور اگر وہ مدد کے لیے پکارے تو ان کی مدد کرو. جیسے کہ کوئی حدیث میں ہے لا يظلمه ولا يسلمه،
کہ مسلمان پر نہ ظلم کرتا اور نہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑتا. جیسی مدد کی ضرورت ہو وقت کے تقاضے کے مطابق اس میں تعاون ہونا چاہیے. تو اس جملے کا یہ مطلب ہے یرید مشدہم علی مضعفہم، ان میں کا طاقتور کمزوروں کے ساتھ رہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجاہدین کی جماعت میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں. اب جوان تو جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، بوڑھے پیچھے رہ جائیں گے، تو دشمن کو ان کو نمٹانے کا بڑھیا موقع مل جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بوڑھے ہیں کمزور ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ سواریاں ساری یکساں نہیں ہوتی. بعض وہ ہوں گے جن کے پاس جو سواریاں ہوں گی، اونٹ ہوں گے یا گھوڑے ہوں گے، تیز رفتار ہوں گے، طاقتور ہوں گے، تو لہذا جب وہ تیز رفتار طاقتور ہے وہ تو آگے بڑھ جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس گھوڑے جو ہیں وہ مریل قسم کے ہوں گے، ہلکے درجے کے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اب ان کو بھی پیچھے نہ چھوڑ دیں آپ، بلکہ ان کو ساتھ ساتھ رکھیں. مشدہم جو طاقتور ہیں، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوں، یہ سواریوں کے اعتبار سے طاقتور ہوں، تو وہ کمزوروں کے ساتھ رہیں. جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں ان کے ساتھ رہیں، یا سواری کے اعتبار سے کمزور ہوں تو ان کے ساتھ رہیں. وَمُتَسَرِّهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، اس جملے سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے. متسرِّهِمْ اس سے مراد ہے سریے میں جانے والے، اور قاعدہم سے مراد ہے عام لشکر کے لوگ جو اس سریے میں نہیں گئے، گویا وہ بیٹھے رہ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ سریے والے جو مال لے کر آئے تو ایسا نہیں کہ سارا خود بانٹ لے، بلکہ ان کو تہائی یا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ جو ہے وہ مال غنیمت میں اس کو شامل کیا جائے گا، اور پھر وہ سب کے اوپر تقسیم ہوگا. اگرچہ ان کو بھی ملے گا، لیکن جو اس سریے میں نہ جانے والے ہیں ان کو بھی ملے گا. تو وہ متصرفین علی قاعدہم کا یہ مطلب ہے، اور یہیں سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے. لا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ، ایک کافر ایک مومن کو کسی کافر کے وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی ذمی کو اس کے عہد میں. یہ مسئلہ قصاص سے تعلق رکھتا ہے. فقہا کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی مسلمان نے حربی کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کسی ذمی نے جو دارالاسلام میں رہتا ہے کسی حربی کافر کو مار دیا تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس پر بھی اتفاق ہے اگر ایک ذمی نے دوسرے ذمے کو مار دیا تو اس کو قتل کیا جائے گا قصاصاً، کیونکہ دونوں دارالاسلام میں رہتے ہیں. اب اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو مار دیا تو آیا قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے، اور جمہور کہتے ہیں کہ مسلمان کو ذمی کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے. چنانچہ حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے لا يقتل مؤمن بکافر، جمہور کہتے ہیں کہ یہاں پر بکافر سے مطلق کافر مراد ہے. اس میں حربی بھی ہے، ذمی بھی ہے، معاہد بھی ہے، مستعمل بھی ہے، کہ مسلمان کو کسی بھی قسم کے کافر کی وجہ سے نہیں مارا جائے گا. نہ حربی کافر کی وجہ سے مارا جائے گا اور نہ ذمی کی وجہ سے مارا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ ولا ذو عہد فی عہدہ، یعنی ولا ذو عہد فی عہدہ بکافر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. اس جملے کا ما قبل کے جملے سے کوئی تعلق نہیں. جمہور کے نزدیک لا يقتل مؤمن بکافر یہ الگ جملہ ہے، اور ولا ذو عہد یہ الگ جملہ ہے. اور امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ دونوں جملے باہم مربوط ہیں، دوسرے جملے کا پہلے جملے سے تعلق ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ بکافرین میں کافر سے مراد مطلق کافر ہے، چاہے اس میں حربی ہو، چاہے ذمی ہو، چاہے مستعمل ہو، کسی بھی قسم کے کافر کو قتل کرنے سے مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. یہ بات پوری ہو گئی. اب ولا ذو عہد کی جملہ مستانفہ ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی ذمی کو بھی مارا نہیں جائے گا، کسی ذمی کو بھی مارا نہیں جائے گا. یہ الگ مسئلہ ہے.
اور وہ الگ مسئلہ تھا، لہذا دونوں جملے میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں پر دوسرے جملے کا جو عطف ہے وہ مؤمنن کے اوپر ہے، کافر پر نہیں۔ اس کا جو عطف ہے وہ مومن کے اوپر ہے، اور جب اس کا عطف مومن کے اوپر ہے تو پہلا جملہ معطوف علیہ اور دوسرا جملہ معطوف ہوا، اور پہلے جملے میں کافر سے مراد حربی کافر ہے۔ پہلے جملے میں کافر سے مراد حربی کافر ہے۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو کسی حربی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ، اور ذمی جب تک ذمی رہے تو اس کو بھی کسی کافر کی وجہ سے، انہیں حربی کافر کی وجہ سے نہیں مارا جائے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں حکم کے اندر مناسبت ہوتی ہے، اور جب پہلے والے جملے میں کافر سے مراد حربی کافر ہے تو دوسرے جملے میں بھی کافر سے مراد حربی کافر ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ نہ تو مسلمان کو حربی کافر کی وجہ سے مارا جائے گا اور نہ ذمی کو حربی کافر کی وجہ سے مارا جائے گا۔ اب رہ گیا مسلمان کو ذمی کی وجہ سے مارنا، کوئی جملے میں ہے ہی نہیں، تو لہذا مسلمان اگر کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے، عمدن قتل کر دیتا ہے، تو مسلمان سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ ابن اسحاق، اس روایت کو عمر ابن شعیب سے دو راویوں نے روایت کیا۔ اوپر آپ سند کے ساتھ دیکھیں، پہلی روایت ابن اسحاق اور دوسری روایت میں یحییٰ ابن سعید، دونوں عمر ابن شعیب سے روایت کرتے ہیں۔ تو ولم یذکر، یہاں سے ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یحییٰ ابن سعید کی روایت کے الفاظ ہیں، اور اس روایت کے اندر تتکافا دماؤہم کا بھی تذکرہ ہے، اور لا یقتل مؤمن بکافرین میں بھی قصاص کا مسئلہ ذکر کیا گیا، لیکن ابن اسحاق کی روایت میں نہ تو لا یقتل مؤمن بکافرین یعنی قصاص کا مسئلے کا ذکر ہے اور نہ تتکافا کا ذکر ہے، یعنی گویا ابن اسحاق کی روایت یحییٰ ابن سعید کی روایت کے مقابلے میں مختصر ہے۔ یہ جو روایت کے الفاظ ہیں جس میں المسلمون تتکافا دماؤہم یہ ٹکڑا بھی ہے، یہ ابن اسحاق کی روایت میں نہیں ہے، اور لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ یہ یحییٰ ابن سعید کی روایت میں ہے لیکن ابن اسحاق کی روایت میں نہیں ہے۔ حدثنا هارون بن عبد الله قال اخبرنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني اياس بن سلمة عن ابيه قال اغار عبد الرحمن بن عيينة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو واناس معه في خيله۔ سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے، ایاس ابن سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کون ہے؟ سلمہ ابن اکوع۔ سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن عیینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کر دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راعی تھا، چرواہا تھا، ان اونٹوں پر اس کو قتل کر دیا، اور ان اونٹوں کو وہ اور اس کے ساتھ لوگ جو گھوڑے پر سوار تھے ہکا کر لے گئے۔ فجعلت وجهي قبل المدينة، پس میں نے اپنا رخ مدینے کی طرف کیا۔ ثم ناديت 3 مرات يا صباحا، پھر میں نے 3 مرتبہ یہ پکارا کہ اے صباحا، اے صباح، یعنی متوجہ ہو جاؤ۔ ثم اتبعت القوم، پھر میں لوٹنے والوں کے پیچھے چل دیا۔ فجعلت ارمی واعقرهم، میں ان کو تیر مارتا رہا اور میں ان کو زخمی کرتا رہا۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسٍ جَلَسْتُ ثُمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، پھر جب کوئی سوار میری طرف پلٹتا تو میں درخت کی جڑ میں بیٹھ جاتا۔ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِّن ظَهْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو میں نے اپنی کمر کے پیچھے کر دیا اللہ کے فیصلے سے۔ وَحَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ 30 رُمْحًا و30 بُرْدَةً يَسْتَخِفُونَ مِنْهَا، یہاں تک کہ دشمن نے 30 نیزے اور 30 چادریں پھینک دی، ڈال دی ہلکا کرنے کے واسطے۔ ثم اتاہم عیینۃ مددا، پھر عیینہ مدد لے کر پہنچا۔ فقال لیقم الیہ نفر منکم، کہنے لگا کہ تم سلمہ ابن اکوع کی طرف ایک جماعت
کھڑی ہو، ایک جماعت جائے. فقام الی اربعۃ منہم، 4 آدمی ان میں سے میری طرف متوجہ ہوئے. وصعید الجبل، میں پہاڑ پر چڑھ گیا. فلما اسمعتهم، جب میں نے ان کو سنایا. قلت، میں نے کہا اتعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قالوا ومن انت، کہنے لگے آپ کون؟ قلت انا ابن الاکوع، میں نے کہا کہ میں ابن اکوع ہوں. والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یطلبنی رجل منکم فیدرکنی ولا اطلبہ فیفوتنی. والذی، وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے، اس کی قسم، تم میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. فیدرکنی، کہ مجھے حاصل کر لے، مجھے پکڑ لے. اور ولا اطلبہ، کوئی ایسا نہیں کہ میں اس کو پکڑنا چاہوں تو نہ پکڑ سکوں، وہ بچ جائے مجھ سے. فما فرحت حتی نظرت الى فوارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخللون الشجرہ، بس تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کی جانب درختوں کے درمیان. اولهم الاخرم الاسدی، ان میں آگے اخرم اسدی تھے. فیلحق بعبد الرحمن ابن عیینہ، بس ان کی عبد الرحمن ابن عیینہ سے مٹبھیڑ ہو گئی. ویعطف علیہ عبد الرحمن، فاختلف، عبد الرحمن ان پر چڑھ دوڑا. فاختلف طعنتین، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا. فعقر الاخرم عبد الرحمن، بس فآخر الاخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، اخرم نے عبد الرحمن کے سواری کو زخمی کر دیا اور عبد الرحمن نے ان کو قتل کر دیا. فتحول عبد الرحمن على فرس الاخرم، عبد الرحمن ابن عیینہ اخرم کے گھوڑے پر سوار ہوا. فیلحق ابو قتادہ بعبد الرحمن، بس ابو قتادہ عبد الرحمن سے لڑ بھڑ گئے. فاختلف طعنتین، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا. فعقر بأبی قتادہ، پھر اس نے ابو قتادہ کی سواری کو زخمی کر دیا. وقتلہ ابو قتادہ نے عبد الرحمن ابن عیینہ کو مار دیا. فتحول ابو قتادہ علی فرس الاخرم، بس ابو قتادہ اخرم کے گھوڑے پر سوار ہوئے. ثم جئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على الماء الذي حليتم عنه ذو قرد، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اس چشمے پر تھے ذو قرد میں، جس سے میں نے ان کو بھگایا تھا. فَإِذَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 500، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 500 سواروں کے ساتھ تھے. فَأَعْطَانِي سَهْمُ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حصہ فارس کا اور ایک حصہ راجل کا دیا. سن 7 ہجری میں یہ غزوہ، جس کو غزوہ ذو قرد یا غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں. ذو قرد جیسے کہ معلوم ہوا کہ یہ پانی کے چشمے کا نام ہے، اور غابہ جس علاقے کے اندر یہ پانی کا چشمہ تھا، یہ خیبر اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے. تو یہاں پر بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ سے پہلے یہ معرکہ ہوا، اور صحیحین کے اندر جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے بعد خیبر سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو گویا 2 جماعتیں ہو گئی، یا تو حدیبیہ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا جس کو غزوہ ذو قرد یا غزوہ غابہ کہتے ہیں، یا پھر یہ حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے پیش آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دینے والی تقریباً 20 اونٹنیاں جنگل کے اندر چھوڑ رکھی تھی، اور اس میں حضرت ابو ذر غفاری کے صاحبزادے کو بطور راعی کے مقرر کر رکھا تھا. حضرت ابو ذر غفاری بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں پر مقیم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح نامی اپنے غلام کو ان اونٹنیوں کا احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ ذرا دیکھ کر آؤ. حضرت سلمہ ابن اکوع یہ گھوڑے پر سوار تھے، یہ بھی رباح کے ساتھ تھے، اور ان کا گھوڑا اپنا نہیں تھا بلکہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے انہوں نے گھوڑا بطور عاریت لیا. ابھی یہ سنیت الوداع میں تھے کہ ان کو پتا چلا کہ تقریباً 40 آدمیوں کے قافلے نے عبد الرحمن ابن عیینہ کی قیادت میں چرواہے کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ ٹھکا کر لے گئے. تو اب انہوں نے وہ جو گھوڑا تھا، یہ گھوڑا اس رباح نامی غلام کو دیا کہ جا کر، کیونکہ یہ امانت ہے لہذا یہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دے دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتلا دینا. انہوں نے مدینہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ آواز لے گئے، یا صباح
یا صباح، عام طور پر لوٹ کے واقعات عربوں میں صبح کے وقت ہوتے تھے، تو اسی لیے یہ اصطلاح ایجاد ہو گئی۔ گویا یہ اشارہ کرنا ہوتا تھا کہ لٹیروں نے ہمارے مال کے اوپر حملہ کر دیا، لوٹ لیا، تو متوجہ ہو جاؤ، آ جاؤ۔ تو انہوں نے مدینہ کی طرف رخ کر کے یہ آواز لگائی، اور یہ اس قافلے کے جو 40 افراد پر مشتمل تھا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ان کے پاس تیر بھی تھے اور تلوار بھی تھی، انہوں نے تیروں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ایک ایک کو انہوں نے زخمی کر دیا۔ ان کے اندر بڑی بھگدڑ مچی۔ اب یہ آگے وہ چونکہ بھاگ رہے تھے ان کے حملے سے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نہ جانے کتنے افراد ہیں جو اتنی مسلسل تیر اندازی ہو رہی، اور انہوں نے جتنے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرائے تھے وہ بھی وہ چھوڑ دیے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان اونٹوں کو اپنے سے پیچھے کرنے لگا، یعنی ان کا رخ مدینے کی طرف کر دیتا تاکہ یہ مدینے کی طرف جائیں۔ اب دشمن نے یہ دیکھا، چونکہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، نیزے تھے اور اسی طرح سے ڈھال وغیرہ تھی، تو اب بھاگ رہے ہیں، سامان ساتھ ہوتا تو بھاگنے میں پریشانی، تو تقریباً 30 نیزے انہوں نے پھینک دیے، اور 30 بردہ یعنی جو چادریں ہوتی ہیں جو ڈھال کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی انہوں نے پھینک دی تاکہ ہمارا وزن ہلکا ہو اور بھاگنے میں ہمیں آسانی ہو۔ حضرت سلمہ ابن اکوع جہاں جہاں یہ نیزار وہ اپنی چادر پھینکتے تھے وہاں اس کو اوپر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ واپسی میں جو سامان کو اٹھانا آسان ہو جائے اور راستہ بھی یاد رہے کہ کس راستے سے یہ بھاگے اور کس راستے سے سامان چھوڑ کر بھاگے۔ اب یہ ابھی آگے ہی تھے کہ اتنے میں عبد الرحمن کا باپ عیینہ، جب اس کو پتا چلا کہ بھئی اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، مسلمان میں سمجھ لیتے پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے حملہ کیا، حالانکہ وہاں تنہا سلمہ ابن اکوع تھے۔ تو غرض یہ کہ وہ مدد کے لیے پہنچا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تنہا ہے تو اب سلمہ ابن اکوع یہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی ان کی بھی مدد آ چکی ہے، لہذا یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ اب عبد الرحمن کے باپ نے کہا کہ بھئی چند افراد تم میں سے اس کی طرف بڑھو، یہ اکیلا ہی تو ہے۔ چنانچہ 4 افراد ان کی طرف بڑھے، یہ پہاڑ کے اوپر تھے، انہوں نے ان کو باتوں میں الجھایا، اور مقصد ایک تو یہ تھا کہ ان کو رعب کے اندر ڈالے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا ٹائم مل جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، کیونکہ ربا کو بھگا چکے تھے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو۔ غرض یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم مجھے پہچانتا ہو کون ہوں میں؟ کہنے لگے نہیں پہچانتے، کہنے لگے میں سلمہ ابن اکوع ہوں، اور اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تم سارے مل کر بھی مجھے پکڑنا چاہو تو پکڑ نہیں سکتے، اور اگر میں تمہیں پکڑنا چاہوں تو تم میں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ باتوں میں الجھائے ہوئے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد آ گئی، تقریباً 500 سوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان میں اخرم اسدی آگے تھے، چنانچہ یہ سب سے پہلے پہنچے اور عبد الرحمن سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور یہ شہید ہو گئے، اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عیینہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے اوپر سوار ہوا۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آ کر عبد الرحمن ابن عیینہ کا کام تمام کر دیا، اور پھر اس کے بعد سلمہ ابن اکوع جو بقیہ بچے تھے ان کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ جب یہ ذو قرۃ نامی جگہ پر پانی کے چشمے پر پہنچے تو وہاں پر بھی وہ لوگ موجود تھے جو انہوں نے تیر اندازی کی، تو پھر ان کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام ان کو ایک فارس کا حصہ دیا، ان کو 2 حصے دیے، ایک تو راجل ہونے کے اعتبار سے، پیدل ہونے کے اعتبار سے وہ تو ان کا حصہ بنتا ہی ہے، اور فارس کا حصہ دیا، اگرچہ سوار نہیں تھے تو یہ فارس والا حصہ ہے، یہ بطور نفل کا دینا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے اخرم اسدی یہ بھی آگے بڑھے، ابو قتادہ آگے بڑھے، باقی لشکر تھے، تو یہ گویا ایک سریے کی شکل ہوگی، اور ان سے جو مال ملا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تقسیم کیا، ان کو اس میں سے کچھ پہلے بطور انعام دیا، اور پھر اس کے بعد بطور راجل بھی ان کو مال غنیمت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو ترجمۃ الباب ہے کہ سریہ والے اگر کچھ مال لے کر آئے تو اس کو اصل مال غنیمت میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر سب کے اوپر برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کے اندر 2 صحابہ شہید ہوئے، ایک تو اخرم اسدی، دوسرے حضرت وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواروں میں ہم میں سب سے بہتر ابو قتادہ ہیں، کیونکہ اخرم کے بعد سب سے پہلے جو آگے بڑھنے والوں میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ پیدل لوگوں میں سب سے بہتر سلمہ ابن اکوع ہیں، اور پھر واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، ان کو اپنا ردیف بنایا، تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بھی بات ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہاں پر ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی سریہ ہے اور وہ
مال لے کر آتا ہے تو اس کو بطور انعام دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو اس کو جو اصل مال غنیمت ہے اس میں جمع کر کے مجاہدین پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے.